ناظرین، انس کلیکشن میں ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ترکی کے شہر استنبول کے بارے میں دلچسپ حقائق سے آگاہ کریں گے۔ استنبول دنیا کا وہ واحد شہر ہے جسے کئی حوالوں سے انفرادیت حاصل رہی ہے۔ دو براعظموں پر پھیلا یہ دنیا کا واحد شہر ہے۔ اس کی ایک طرف یورپ ہے تو دوسری جانب ایشیا ہے۔ اس لیے اس شہر کو ایک ثقافتی اور جغرافیائی پول قرار دیا جاتا ہے جو مشرق اور مغرب کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ دراصل بنیادی طور پر تو یہ آبنائے باسفورس ہی ہے جس نے ترکی کے یورپی حصے اور ایشیائی حصے کو جدا کر کے یورپ اور ایشیا کے درمیان ایک سرحد قائم کر رکھی ہے۔ اس آبنائے کو آبنائے استنبول بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آبنائے اگرچہ دنیا کی سب سے تنگ آبنائے ہے جو بلیک سی کو بحیرہ مرمرہ سے ملاتی ہے، یہ بین الاقوامی جہاز رانی کی ایک گزرگاہ کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ یہ تاریخ کا واحد خطہ ہے جو لگاتار مسیحی اور اسلامی سلطنتوں کا دارالحکومت رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ یوں بھی منفرد شہر ہے کہ مختلف ادوار میں اس کے نام بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہے ہیں۔ اس شہر کو 658 قبل مسیح میں یونانیوں نے بازنطیوم کا نام دیا تھا جو بعد میں بگڑتے بگڑتے بازنطینیہ بن گیا۔ پھر 330 عیسوی میں مشہور رومن بادشاہ کانسٹینٹائن نے اسے قسطنطنیہ کا نام دیا۔ 1453 عیسوی میں جب مسلمانوں نے قسطنطنیہ فتح کیا اور شہریوں کی عام معافی کا اعلان ہوا تو اس کے نام کو استنبول میں بدل دیا گیا، اور یوں یہ شہر دنیا کے 3 براعظموں پر پھیلی عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کا پایہ تخت قرار پایا۔ اس شہر کی ایک منفرد بات یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جسے پانی نے 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے، ایک حصہ ایشیا، دوسرا حصہ یورپ میں، جبکہ درمیان میں شاخ زریں حائل ہے جو جزیرہ نما کے ساتھ منسلک ایک قدرتی بندرگاہ ہے۔ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جس نے 2 براعظموں یورپ اور ایشیا میں اپنے پاؤں جمائے اور ایک دارالحکومت کا اعزاز حاصل کیا، اور 4 سلطنتیں یعنی رومن، بازنطینی، لاطینی اور عثمانیہ سلطنت جنہوں نے 500 سال تک اس شہر کو بطور ایک دارالحکومت اختیار کیے رکھا۔ استنبول ایک قدیم تاریخی شہر ہے جس کی جڑیں 685 قبل مسیح کے آس پاس پائی جاتی ہیں جب یونانیوں نے پہلی بار اس کے مشرقی حصے کو آباد کیا تھا۔ اس کے بعد بازنطینیوں نے 668 قبل مسیح میں اس کے مغربی حصے کو آباد کیا۔ مغربی حصے کی آبادکاری کے بعد جغرافیائی محل وقوع کے لحاظ سے اس کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ جغرافیائی طور پر استنبول ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے جو اناطولیہ کے شمال میں واقع ہے۔ یہ بلیک سی اور بحیرہ مرمرہ کو ملانے والی آبنائے باسفورس کے دونوں اطراف پر واقع ہے۔ اس کا کل رقبہ 5220 کلومیٹر ہے جبکہ اس کی کل آبادی 1,55,00,000 افراد پر مشتمل ہے۔ استنبول ایک طویل عرصہ تک متعدد قدیم سلطنتوں کا دارالحکومت رہا ہے، تو یہ بات واضح ہے کہ اس کی تعمیرات میں ان تہذیبوں کی ثقافت کے آثار کی جھلک نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر فینیشین بندرگاہ کے آثار کانسی دور سے ملتے ہیں، جبکہ میڈن ٹاور 408 قبل مسیح میں یونانیوں کے عہد میں تعمیر ہوا تھا۔ کہتے ہیں میڈن ٹاور 408 قبل مسیح میں شہر کو حملہ آور بحری جہازوں سے بچانے کے لیے ایک وسیع ٹاور کے طور پر بنایا گیا تھا۔ قسطنطنیہ کا رومن عمود اور قسطنطنیہ کا عظیم محل رومن شہنشاہ کانسٹینٹائن اول نے تعمیر کیا تھا۔ اس شہر کی لازوال اور اسٹیٹ آف دی آرٹ عمارات کی تعمیر کے لحاظ سے بازنطینی دور سب سے سنہرا دور تھا۔ استنبول شہر کی سب سے نمایاں وراثت جو بازنطینی شہنشاہ جسٹنٹائن اول کے دور کی کاوش تھی وہ چرچ آیا صوفیہ تھا، جسے بعد میں مسجد میں بدل دیا گیا، جو سب سے اہم زندہ بچ جانے والی بازنطینی یادگاروں میں سے ایک تھی۔ آج استنبول ایک وسیع و عریض رقبے اور 1.5 کروڑ سے زائد آبادی والا ایک پرکشش شہر ہے جو چاروں اطراف سے آبی گزرگاہوں کے نیٹ ورک میں گھرا یورپ کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ شہر 7 پہاڑیوں پر بسا ہوا ہے جس میں بازنطینی محلات، خوشنما اور پروکار عثمانی مساجد سے لے کر آرمینیائی طرز کے اوپرا ہاؤسز، انگلیکن گرجا گھروں، جدید اور قدیم آرٹ کے نمونوں سے مزین عجائب گھر ہر آنے والے کو اپنے شہر میں جکڑ لیتے ہیں۔ اس شہر کی خوبصورتی میں جدید اور قدیم کے حسین امتزاج کا بڑا دخل ہے، جہاں اگر آپ کو ایک طرف راتوں کو جاگتے کلب نظر آتے ہیں تو دوسری طرف شہر کی اونچی نیچی پتھریلی گلیوں میں لکڑی کی گاڑیوں کو دھکیلتے ریڑھی بانوی نظر آئیں گے۔ تبھی تو ایک مغربی سیاح نے اس شہر کے بارے میں کہا تھا کہ یہاں ماضی، حال، یورپ اور ایشیا سب یکجا ہیں۔ استنبول کو سیاح عام طور پر فیریز کا شہر بھی کہتے ہیں۔ دراصل باسفورس کے چمکتے پانیوں پر فراٹے بھرتی فیریز نے یہاں کے سیاحوں کے لیے جہاں ذرائع آمدرفت میں آسانیاں پیدا کی ہیں، وہیں انہی فیریز نے استنبول کے ماضی اور حال کو انتہائی خوبصورتی سے جوڑ بھی رکھا ہے۔ استنبول کی تاریخ میں ان فیریز کا کردار بہت تاریخی رہا ہے، کیونکہ فیریز بڑی آسانی سے مسافروں کو دور دراز کے محلوں میں بھی لے جا سکتی ہیں جہاں زمینی راستے کے ذریعے جانا دشوار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں بہت سارے عثمانی سلطانوں نے متعدد بار یورپ اور ایشیا کو ملانے کے لیے باسفورس کے پار ایک بڑے پل کی تعمیر کا ارادہ بھی کیا تاکہ آنے جانے کا مسئلہ مزید سہل ہو جائے، لیکن ہر مرتبہ یہ منصوبہ التوا کا شکار ہوتا رہا، حتیٰ کہ جب سیاحوں کی تعداد میں روز افزوں اضافہ دیکھا گیا تو 1973 میں دونوں براعظموں کو باسفورس کے آر پار ایک پل سے ملا دیا گیا۔
سیاح فیری سروس کو اس لیے بھی اپنی ترجیح میں شامل کرتے ہیں کہ بقول ان کے فیری کے اوپر والے ڈیک سے شہر کی وسعت اور اس کی خوبصورتی کا صحیح اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یوں تو استنبول کا چپا چپا دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جہاں آیا صوفیہ مسجد، قسطنطنیہ کے ہپوڈروم اور توپ کاپی محل کی سیر کے بغیر سیاحوں کی سیاحت نامکمل رہتی ہے۔ اسی لیے ان مقامات پر سارا سال دنیا کے کونے کونے سے آئے سیاحوں کا جمگٹھا رہتا ہے۔ بیشتر سیاح پانی کے راستے استنبول آتے ہیں کیونکہ انہیں پانی کے ذریعے ایک ساتھ بہت سارے تاریخی مقامات دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ان میں ڈوما باچی محل، 24 صدیوں قدیم میڈن ٹاور اور منفرد فن تعمیر کا حامل قدیم حیدر پاشا ریلوے اسٹیشن قابل ذکر ہیں۔ آیا صوفیہ ایک سابق مشرقی آرتھوڈاکس گرجا گھر ہے جسے 1453 عیسوی میں فتح قسطنطنیہ کے بعد عثمانی ترکوں نے مسجد میں تبدیل کر دیا تھا۔ استنبول کو مساجد کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا تخت ہونے کی وجہ سے اس شہر میں عثمانی دور کے سلاطین اور دیگر حکومتی عہدیداروں نے جگہ جگہ مساجد تعمیر کروائیں۔ ماضی میں سلطنت عثمانیہ کا مرکز ہونے کی وجہ سے آج بھی استنبول میں جا بجا اس دور کی تاریخی عمارتیں موجود ہیں۔ قدیم روایات کو برقرار رکھتے ہوئے استنبول کے بیشتر مقامات پر آج بھی مختلف تہواروں پر سلطنت عثمانیہ کے دور کی موسیقی اور دھنیں بجتی نظر آتی ہیں۔ استنبول کے مضافات میں 9 چھوٹے چھوٹے جزیرے موجود ہیں جو سارا سال سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔